قانون سے بالاتر کوئی نہ کوئی جرنیل اور نہ کوئی سیاستدان نہ کوئی عالم. بچوں کے ناخن نکال رہے ہیں, مار رہے ہیں اور ویڈیو دکھا رہے ہیں والدین کو. مجھے بتائیں امریکہ مجھے کس نے بھیجا؟ کیا میں خود امریکہ گیا؟ فوج ہماری عزت ہے. ہمارا مقابلہ مائنڈ سیٹ سے جو ہمیں بلڈی سویلین سمجھتے ہیں. آئے روز گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, بجلی کے مسائل ہے, ہاسپٹل کے یہ حالات ہے, اور آپ کی پارٹی آپ کی قیادت جلد سے جلوسوں میں مصروف ہے. تو قدم پہ ہمارے ایف سی کے لاشیں لے کے جا رہے ہیں, ہمارے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں ایم این اے کوہاٹ شہریار افریدی کے ساتھ. پوچھیں گے اس سے کہ 24 نومبر کی فائنل کال کے حوالے سے کیا تیاریاں جاری ہیں ان کی. سر السلام علیکم. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر ہمیں سمجھے کہ فائنل کال کے آخر مطلب ہی کیا ہے, اور ایسا کیا کرنے آپ کی پارٹی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. تمام تعریفیں رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. دیکھیے جی, فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ حقیقی آزادی, وہ مدینہ کی ریاست, نیا پاکستان, اور پھر خان صاحب نے جو 3 شرطیں دی ہیں, ایک مینڈیٹ کی واپسی, دوسرا ورکرز کی رہائی, اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں اور جس کی بیس پہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستانی قوم کو اضطراب میں ڈالا گیا ہے, اور پاکستانی قوم جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, تو یا نیا الیکشن یا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ واپس. تو انشاءاللہ امید ہے قوم, کیونکہ میں نے جو جذبہ امریکہ یورپ میں دیکھا ہے اور پاکستان کی پلس, پاکستان کی غیرت, کیونکہ اب یہ ملک پہلی دفعہ ملک بنا ہے 1947 کے بعد. آج قوم ایک پیج پہ ہے اور قوم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو انشاءاللہ باذن اللہ نہ صرف واپس اقتدار میں بٹھانا ہے اس کرسی پہ, بلکہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جو ان ظالم و بدبختوں نے اس ملک پہ جو مظالم ڈھائے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت پارلیمان پہ حملہ, سپریم کورٹ پہ حملہ, یہ جو ڈریکونین لاز یہ لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ کامیابی ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سر راستے میں کنٹینرز ہوں گے, راستے بند ہوں گے, لاٹھی چارج, آنسو گیس, وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ اس کو ناکام بنا دیا جائے. سر آپ لوگوں کی کیا عمل ہوگی؟ دیکھیے جی, جب آپ کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں سے خائف نہیں ہوتے. مثال آپ کو دوں گا, پہلی دفعہ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں ایک پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی تھی, اور وہ سوچ یہ تھی کہ شاید پنجاب جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا. لیکن ابھی دیکھیں پنجاب کے جتنے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کے گھروں پہ چاپے ہیں, ان کی ماں بہنوں کی تذلیل ہے, ان کے ساتھ وہ نازیبہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نازیبہ رویہ اپنایا گیا ہے, جس سے پوری دنیا اس وقت سوال اٹھانا شروع ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں, امریکن کانگریس میں ڈیموکریٹ ریپبلکن دونوں نے 378 اور 6 نے مخالفت کی ہے صرف. پھر آپ ادھر آئیں, یو این نے ریزولوشن, پھر 62 پارلیمنٹیرین نے ایک دفعہ لکھ کے دیا, ابھی 40+ پارلیمنٹیرین نے ایم پیز نے انگلستان میں لکھ کے دیا. جگ ہسائی کا سبب بن گئے. جتنا ظلم پنجاب میں باقی تو ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, لیکن یہ فسطائیت جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ یہ ختم ہونے جا رہی ہے. اور پھر یہ کنٹینر کا کام نہیں ہے. جب قوم نکلے گی, جس طرح 8 فروری کو انہوں نے نشان لے لیا, لیڈر اندر ہے, وہ ہمارے جو نامینیشن پیپرز تھے ان پہ کیا کیا نہیں ہوا, سب کچھ کے بعد قوم نہیں نکلی. کسی کو جوتا ملا, کسی کو ڈول ملا, کسی کو بوتل, اور پھر بھی قوم نے ضد کی, کیونکہ عمران خان قوم کی ضد بن چکا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم ان چیزوں سے خائف نہیں ہیں. سر اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی پچھلے احتجاج ہوئے ان میں اکثر لیڈرشپ کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے. لیڈرشپ وہاں سے چھوڑ کے پی کے واپس آ گئے, ورکرز کو وہاں پہ اکیلا چھوڑے. سر کیا اس بار تو لیڈرشپ پیچھے نہیں ہٹے گی؟ دیکھیے جی, میں بارہا کہہ چکا ہوں, خان صاحب سے جیل میں 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک فیملی, ایک وکلا, ایک پولیٹیکل ٹیم,
اگر علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ رائے ہے تو عمران خان تو آج بھی کہتے ہیں میرا ہیرو علی امین گنڈاپور ہے. دیکھیں یہ کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر پلانٹ کیے گئے ہیں کہ اس پارٹی کو تقسیم کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان نے کہا ہو علی امین کو کہ آپ نے ادھر جانا ہے اور وہ نہ جائے؟ آج علی امین ہم سب اللہ کے بعد خان صاحب کی مرہون منت ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا, لیڈرشپ. اور ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہے, چودھری اعجاز, سرفراز عمر سرفراز چیمہ, میاں صاحب, یہ محمود الرشید, پھر یہ جو عالیہ حمزہ اور باقی, اور ابھی جو آرمی کورٹ میں جو جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سارے جو ابھی جیلوں میں 10,000 ابھی بھی ہمارے بندے. شاہ محمود قریشی, مجھے بتائیں کہ اگر یہی تاثر ہوتا تو لیڈرشپ تو کھڑی ہے. ایم این ایز ایک یہ باجوڑ کے علاوہ کے پی کے ایم این ایز کھڑے ہیں, پنجاب کے ایم این ایز کھڑے ہیں, انہوں نے حلفن کہا ہے. اب مجھے بتائیں انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہوا ہے کہ بچوں کے ناخن نکال رہے ہیں, مار رہے ہیں اور ویڈیو دکھا رہے ہیں والدین کو. والدین کو ایبڈکٹ کیا گیا ہے. اختر مینگل کے سینیٹر کو نہیں دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں انڈر کس انفلوئنس میں تھا. یہ آپ کو اٹھا کے ایبڈکٹ کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں, آپ کی کردار کشی بھی کرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں سوچ, زین قریشی کی بیوی کو اٹھا لیا گیا. مجھے بتائیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ٹائم ہم نے ایک ہونا ہے, ایک پیج پہ رہنا ہے. ابھی جیسے میں امریکہ, مجھے بتائیں امریکہ مجھے کس نے بھیجا؟ کیا میں خود امریکہ گیا؟ شروع میں خود گیا, بعد میں مجھے وہاں ذمہ داری کس نے دی؟ انگلستان میں ذمہ داری کس نے دی؟ پی ٹی آئی کی جو او آئی سی چیپٹر ہے اور خان صاحب کے جو فوکل پرسن ہے یورپ اور یو کے لیے, ان کے ساتھ نہ صرف امریکہ میں بلکہ انگلستان میں جو ہم نے کیمپین کی. لیکن جو جس کو آپ کی صورت نہیں پسند یا جو کہ بیچارے کو اور کچھ ملتا نہیں ہے توڑ کے علاوہ, تو پھر وہ تو اس طرح کی باتیں پھیلائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, علی امین عمران خان کا ٹائیگر ہے. پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے سارے پی ٹی آئی کی بنیاد ہے. ہم سب ایک فیملی ہیں اور ہر گھر میں اونچ نیچ آتی ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے باپ بیٹے کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اب ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری بھابھی بشرا بھابھی آ گئی ہیں باہر, علیمہ آپا باہر آ گئی ہیں, کیونکہ بہنیں اور بیٹیوں یہ جو نئی ریت انہوں نے ڈالی ہے نا, ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا, ان کو ذلیل کرنا, یہ دشمن بھی ایسے نہیں کرتے تھے. یہ تو اپنا ملک ہے اور میرے خیال میں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. اب یہ ملک ہاتھ سے, اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ ملک جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں, فارمر ٹرائبل ایریاز میں, ہر ڈسٹرکٹس میں گدھوں پہ ہمارے ایف سی کے لاشیں لے کے جا رہے ہیں, ہمارے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں, دھماکے شروع ہوئے ہوئے ہیں, چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے پورا پاکستان اس وقت. اور مہنگائی نے پہلی لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. یہ پی کے کو بجلی نہیں دے رہے, گیس کی حالت آپ دیکھ لیں, بنیادی ضروریات دیکھ لیں, اور یہ نیا وتیرہ کہ جی ہم شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے, ہم پاسپورٹ یہ کر دیں گے. قوم کے بڑے قوم کو گلے لگاتے ہیں, ان کی عزت بناتے ہیں, دھمکیاں نہیں دیتے, دھمکیاں دشمن دیتے ہیں, اپنے گلے لگاتے ہیں, اپنے عزت دیتے ہیں, ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھتے ہیں. وہ ماں بہنوں کی بےزتیاں نہیں کرتے, ان کی تذلیل نہیں کرتے. یہ جس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ جو آج نشے میں دھت ہیں, یہ بھول گئے ہیں کہ بڑے بڑے ناخدا آئے تھے اور اللہ نے ان کو پھر مثال بنا کے دنیا کے لیے عبرت بنا کے بھیجا ہے. تو میرے خیال میں یہ ملک ہمارا ہے اور یہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے خلاف تو کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹے مقدمات ہیں, سب کچھ دھوکہ ہے, فریب ہے. تو انشاءاللہ پارٹی انٹیکٹ ہے اور پارٹی اللہ کے فضل سے آنے والے دنوں میں رول پلے کرے گی. سر اگر میں کوہاٹ کے حوالے سے سوال کروں, آئے روز گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, بجلی کے مسائل ہے, ہاسپٹل کے یہ حالات ہے, اور آپ کی پارٹی یا آپ کی قیادت جلد سے جلوسوں میں مصروف ہے, تو کوہاٹ کے حالات کو کوئی متوجہ نہیں ہے. کوہاٹ کے حالات میں دیکھیے جی, کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں اور آپ مزدوری کے لیے کراچی کیوں گئے ہوئے ہیں, بیوی بچوں سے کیوں دور ہیں, دبئی قطر کیوں گئے. عمران خان میاں والی کے اس سے بھی بدتر حالات ہیں.
عمران خان ہو یا وہ جنہوں نے قوموں کی سوچ اپنائی ہوئی ہو جو کہ چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام لوگوں کو عزت ملے، مجھے بتائیں گیس ہماری ہے، بجلی ہماری ہے، کون کنٹرول کر رہے ہیں؟ وفاق کیوں وہ نہیں دے رہا؟ وہ پی ٹی آئی کے نام پہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لوگوں کو ذلیل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ وہ چاہتے ہیں کہ قانونی ہاتھ میں لیں اور ہم ان کے اوپر دھبا لگا لیں کہ یہ انتہا پسند جو بات ہے۔ یہ خان جو فائنل کال ابھی دی ہے، اور خان، اور یہ میں کلیئر آپ کے تھرو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فوج ہے، خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے، فوج ہماری عزت ہے، ہمارا مقابلہ مائنڈ سیٹ سے ہے جو ہمیں بلڈی سویلین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ قانون سے بالاتر کوئی نہ کوئی جرنیل اور نہ کوئی سیاستدان نہ کوئی عالم۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر جب آپ کا فائنینس، آپ کا جو اکائیوں کو فائنینشل آپ کا جو ایسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ مساوی نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھتا ہے، آئی جی اور چیف سیکرٹری اس کے لیے نہیں بدلا جاتا۔ ہم اور تو چھوڑیں 3% فرام ڈویزیبل پول مرج ڈسٹرکٹ کے قبائل کو وعدہ کیا تھا انہوں نے، 1% نہیں دیا۔ آج بھی ہمارے لوگ آئی ڈی پیز ہیں۔ میرے کوہاٹ کا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ آج بھی اس کا مقروض ہے، کیوں فنڈ ریلیز نہیں کرتے؟ انہوں نے یہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس ملک کے اندر ایک نئی سوچ اگینسٹ پاکستان پیدا کی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ پاکستان کے فیصلے وفاق کو لینے چاہیے۔ اب مجھے بتائیں اسلام آباد ٹیریٹری کے ارد گرد شہباز شریف نااہل فارم 47 اس کے اختیارات ہیں، اور پھر زرداری نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے سندھ میں، پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں اپنی حکومت بنائی ہے کولیشن پارٹنر کے ساتھ، پنجاب میں نون نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ یہ ریاست ایک ہونی چاہیے تھی، اور ایک ریاست کے اندر تمام ادارے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ایک ہونے، ایک ریاست کے انڈر یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ لڑکانہ میں، سانگڑ میں کئی کتا کسی بندے کو کاٹ لے، ویکسین نہیں ہے، لوگ جب اپنے ممبران سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد ہمیں پیسے نہیں دیتا۔ اسلام آباد پیسے دیتا ہے لیکن یہ حرام خور وہ مال کھا جاتے ہیں، تو یہ پاکستان سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ چاہے وہ بیوروکریسی ہو، سیاستدان ہو، سردار ہوں، وہ پیسہ کھا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے وسائل ریلیز نہیں ہو رہے، ہمیں فنڈز نہیں مل رہے۔ کیا آپ نے علی امین گنڈا پور کی یہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی بار بار کہ مجھے میرا صوبے کا جو حق ہے وہ نہیں ملتا؟ تو انشاءاللہ کوہاٹ کے جہاں تک حالات ہیں، گیس، بجلی، چاہے وہ اسپتال، مجھے بتائیں اسپتال کے حوالے سے کتنی دفعہ ریٹینڈر ہوا یہ لیاقت میموریل اسپتال؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، 100 اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایک چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ابھی پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کی پرفارمنس نمبر 1 ہے، پنجاب یہ مریم اور یہ باقی جو ان سب سے آگے ہے، بٹ سٹل بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اور خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ عہد کیا ہوا ہے اس ملک کی تقدیر بدلنے کا، جو تقدیر بدلنے کے لیے پھر آپ کو مار کھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو مختلف نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ حالات بہتر۔ سر میرا آخری سوال، کیا 24 نومبر کی جو فائنل کال ہے اس میں کوئی واپسی کا آپشن ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ 24 سے پہلے اللہ کرم کرے گا۔